بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ مراد سعید کی سنی گئی لیکن شیخ رشید تو وڑ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ سے صدائیں آ رہی ہیں، آجا تینوں اکھیاں اڈیک دیاں۔ خیر یہ صدائیں جو ہیں وہ فیصلہ سازوں تک پہنچ چکی ہیں، اور فیصلہ سازوں نے ان صداؤں پہ بڑا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب علی قوم یوتھ کو ایک بار پھر چونا لگ گیا۔ دیکھو یار، انہوں نے چند گھنٹے قبل بڑی محنت کر کے پوری دنیا سے مانگ کے التجائیں کر کے 10 کروڑ اکٹھا کیتا ہے، اور اب یہ جو ہے نا ہمیشہ جو قوم یوتھ کو چونا لگاتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار پھر ان کو چونا لگا دیا ہے۔ کچھ وکیل کھا جائیں گے، کچھ باقی کھا جائیں گے، اور باقی جناب علی دیکھیں ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں امریکہ کا نام لے کے، اور سر اب یہ پیسہ جو ہے وہ امریکہ پہ لٹانے کے لیے تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ تو چلیں ویلوگ کا کرتے ہیں آغاز، لیکن ایک وضاحت آپ کے ساتھ ضروری ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ میں نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے نا یہ جو اڈیالہ جیل میں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، تو خیر وہ بات کرتے کرتے ذہن سے نکل گیا، اور ویسے بھی وہ ویلاگ کافی لینتھی ہو رہا تھا تو وہ بات نہیں ہو پائی تھی۔ تو اب اس ویلاگ کا آغاز جو ہے وہ عمران خان کی اس میڈیا ٹاک اور شیخ رشید جو وڑ گیا ہے اسی سے کریں گے۔ تو سر آج ایک بار پھر کمرہ عدالت میں اڈیالہ جیل کے اندر غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے، اور اس گفتگو کے دوران صحافیوں نے عمران خان سے چند ایک سوالات پوچھے ہیں، جس میں جناب علی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ دیکھیں مجھ پہ یہ جو انہوں نے توشہ خانہ میں اربوں روپے کی کرپشن کا الزام لگایا ہے نا، تو ان کے پاس آفس بوائے ہے جو وعدہ معاف گواہ انہوں نے بنایا ہے، تو کیا میں آفس بوائے کے ذریعے اربوں روپے کی کرپشن کروں گا؟ اور اس کے علاوہ جناب وہاں پہ ان سے یہ بھی سوال کیا گیا، ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ خان صاحب سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے، تو خان صاحب ویسے مجھے توقع نہیں تھے کہ اس طرح کا جواب دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں اس پر یا اس فیصلے پہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ فیوچر میں آپ کو بھی اس فیصلے کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی سوال تھا جس پر میں نے آپ سے کہا کہ میں اس فیصلے پہ کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا خان صاحب کو بہت دیر کے بعد سمجھ آئی کہ سر ہر بات جو ہے وہ آپ کے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے اس پہ رسپونڈ کرنا ہے، لیکن یہ تھا رسپونڈ کرنے کے لیے۔ سوری ٹو سے جب عدالت فیصلہ جاری کر دیتی ہے نا تو پھر اس فیصلے پہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ جب معاملات عدالتوں میں زیر سماعت ہوتے ہیں تب اس پہ کسی قسم کی رائے زنی نہیں کی جاتی تاکہ عدالتی فیصلے پہ اثر انداز نہ ہو سکیں، لیکن خیر کبھی آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی، اور آپ کے خلاف جب کوئی کارروائی چل رہی ہوتی تھی آپ ججوں کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ آپ نے خاتون جج کا معاملہ تھا نا وہ دھمکیوں والا، آپ الیکشن کمیشن نے کوئی آپ کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا، آپ نے ان کو رگڑا دینا شروع کر دیا، دھمکیاں دینا شروع کر دیا، اور چھڈاں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی کیس میں آپ سے تفتیش کرنے آ گیا آپ نے اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، کسی جی آئی ٹی نے بلا لیا تو میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، میں واپس آ رہا ہوں۔ مطلب اب جا کے ان کو یہ سمجھ آئی ہے، لیکن سر اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب تو جناب قصہ کہانی ختم ہو گیا، لیکن اب خان صاحب جو ہے نا وہ پہلے والے خان صاحب نہیں ہیں۔ اب وہ بات کرتے ہوئے بھی ان کو ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، ظاہر ہے رو تو رہے ہیں نا بیچارے۔ میں نے آپ کو پہلے ویلاگ میں بتایا تو تھا کہ خان صاحب اور بشرا بی بی گلے لگ کے روئے ہیں، تو وجہ یہی کہ وہ ڈر چکے ہیں، خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لیکن سر جو مزیدار خبر ہے نا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی، وہ ہے شیخ رشید کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو گزشتہ ماہ یہ خبر دے دی تھی کہ عمران خان نے اپنے جو وکلا ہیں یعنی کہ علی گوہر صاحب اور دیگر لوگ ہیں ان کو یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جی کسی صورت بھی یہ جو اپنا چپڑاسی ہے نا یعنی کہ شیخ رشید کو میں چپڑاسی نہیں کہہ رہا بھائی، میں پھر وضاحت کر دوں۔ آپ کو یاد ہے نا عمران خان نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا تھا کہ آپ کو تو کوئی چپڑاسی نہ رکھے، تو پھر اسی بندے کو جس کو وہ سمجھتے تھے کہ چپڑاسی بھی نہیں رکھا جا سکتا اسے جناب اس ملک کا وزیر داخلہ بنا دیا۔ اور اگر آپ اندازہ لگائیں کہ جس بندے کا کیلیبر چپڑاسی کا نہیں ہے اس کو وزیر داخلہ بنایا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے کیا عمران خان نے فائدے لیے ہوں گے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہی عمران خان اب کہہ رہے ہیں جی آفس بوائے کے ذریعے میں نے اربوں کی کرپشن کرنی ہے۔ تو سر آفس بوائے کے ذریعے آپ چیزیں جو ہیں وہ توشہ خانہ سے منگوا کے گھر تو بھجوا سکتے ہیں نا،
تو جس بندے نے یہ سارا کام کیا ہوگا وہ گواہی دے دے گا، بتا دے گا کس نے کیا کیا تھا. تو آفس بوائے کا استعمال تو آپ کر سکتے ہیں. اور جناب شیخ رشید کے متعلق وہاں پہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ خان صاحب کیا شیخ رشید کو تحریک انصاف ٹکٹ دے گی یا کہ ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں سپورٹ کرے گی؟ یعنی کہ سیدھا سوال یہ تھا کہ سر آپ نے شیخ رشید کے خلاف اپنا امیدوار دینا ہے کہ نہیں؟ تو سر اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ ہماری سیاسی ٹیم کرے گی کون سا امیدوار کہاں کھڑا کرنا ہے. یعنی کہ جناب علی شیخ رشید کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. شیخ صاحب تو ہو گیا انکار، اور اگر آپ کو پہلے یقین نہیں تھا تو اب میری خبر کی خود تصدیق جو ہے وہ عمران خان نے کر دی ہے. تو آپ کا جو الیکشن ہے اور آپ کا وہ جو خواب ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ برے طریقے سے بڑھ چکا ہے. اور اڈیالہ میں دیکھیں کہ صدائیں جو گونج رہی ہیں، ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی پریشان ہیں، باقی لوگ بھی پریشان ہیں. عمران خان صاحب کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے ان کا ریمانڈ. یہ 9 مختلف مقدمات تھے GHQ میں، اس میں فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. اب تفتیشی ان سے وہاں پہ تفتیش کرے گا. اس کے علاوہ جناب 190 ملین پاؤنڈ کا جو کرپشن کیس ہے، اس میں بھی جو نقول ہیں وہ عمران خان اور بشرا بی بی کو فراہم کر دی گئی ہیں. توشہ خانہ میں تو باقاعدہ فرد جرم عائد ہو چکا نا، اب اس میں نقول فراہم کر دی گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 2 3 4 اور پھر اس کے بعد بھی جناب علی فرد جرم اور معاملہ آگے. لیکن اس میں ایک اور بڑی کارروائی ہوئی ہے، اور کارروائی یہ ہوئی ہے کہ عدالت نے یہ جو القادر والا کیس ہے اس میں ریفرنس ہے اس میں مجموعی فرا گوگی، شہزاد اکبر، زلفی بخاری سمیت کوئی 6 لوگوں کے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس مجمد کرنے کا حکم دیا ہے. اور اب ان لوگوں کی میرا خیال ہے کہ گردن دبوچ لی گئی ہے. بالخصوص فرا گوگی کی جو نرم و نازک گردن ہے نا، وہ تو جناب آئینی ہاتھوں میں آ چکی ہے، کیونکہ فرا گوگی اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوگی. شہزاد اکبر اور زلفی بخاری تو ویسے بھی وہ ڈیول نیشنل ہیں، وہ سارے کے سارے لٹ مار مچا کے واپس جا چکے ہیں، وہاں پہ جا کے دوبارہ عیاشی کر رہے ہیں. ان کو نوٹس جاری ہوتا ہے، وہ آتے نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ چونکہ ان کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے تو ان کو کوئی تحفظ حاصل ہے. لیکن یہ فرا گوگی کے لیے عمران خان نے جو ارینجمنٹ کیا تھا، ان کو ایک ملک کا جو پاسپورٹ لے کے دیا، کافی مہنگا پاسپورٹ، اور اب یہ اس پاسپورٹ پہ ٹریولنگ کر رہی ہیں. لیکن کب تک، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو کب تک بھاگیں گی جناب؟ آنا تو پڑے گا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گی. ان کی جو جائیداد ہے نا پاکستان میں، وہ ساری کی ساری اب جناب علی سمجھ جائیں کہ پھر وہ باحکم سرکار ضبط ہو جائیں گی. کیونکہ ان کے پاکستان میں 9 پلاٹ ہیں جو اب تک کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے. اس میں جناب اسلام آباد، لاہور میں ان کے پلاٹ ہیں، DHA میں پلاٹ ہیں، اس کے علاوہ مختلف نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ان کے پلاٹ ہیں، کمرشل پلاٹس ہیں. اور ان کے نام پہ جو گاڑیاں ہیں نا، 22 مہنگی ترین گاڑیاں ہیں فرا گوگی کے نام پہ، اور 29 بینک اکاؤنٹس ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ کتنا پیسہ اس میں ہوگا، تو جان تو پھر انہیں نکلے گی نا، کیونکہ بڑی محنت کر کے، بڑی لٹ مار مچا کے، لوگوں کو بلیک میل کر کے انہیں داموں جائیدادیں خریدی تھی بھائی، بنائی تھیں. اس کے علاوہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے نام پہ پنجاب میں جو انہوں نے غبن کیے ہیں، جو بڑے بڑے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، وہاں پہ تو باقاعدہ طور پہ پنجاب میں ایک لوٹ سیل لگی رہی نا، کہ کوئی بھی بندہ 3 ماہ کے لیے صرف جا سکتا تھا. انہیں پیسے دو تو 3 مہینے واسطے جاؤ، اور 3 مہینے اپنی جڑی اپنے بھی کٹھے کر لو تو اتوں بھی کما لو. مطلب یہ تو ایک طرح سے نا پنجاب میں ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری سرپرستی میں یہ گینگ جو ہے وہ اپنی کاروائیاں ڈال رہا تھا کہ جناب علی یہ ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں قانون بناتا. یہ ان کا خود ساختہ سے ایک رول تھا کہ آپ نے آنا ہے، آپ کو یہ پوسٹ چاہیے، اتنا پیسہ آپ نے دینا ہے، آپ کو 3 ماہ 4 ماہ کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ کھلی چھوٹ دے دی جائے گی. لٹ مار مچائی ہوئی تھی، لٹو جتنا مرضی لٹو، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو اب ان کی پکڑ جو ہے وہ ہو چکی ہے. انی محنت کر کے پیسہ کمایا ہے، تو پیسہ بچانے کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید فرا گوگی کو بالآخر آنا پڑے گا. ویسے رابطے کر رہی ہیں فرا گوگی، لیکن ان کی دال نہیں گل رہی، کیونکہ فرا گوگی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جی ان کو معافی شافی مل جائے اور پیسہ بھی بچ جائے. ویسے نا خواتین کی نیچر جو ہوتی ہے نا، معذرت کے ساتھ جو میری خواتین ویورز ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، لیکن نا آپ تنہائی میں یا ویسے سوچیے گا سارے کے ضرور کہ سر خواتین کی نیچر ہوتی ہے، ان سے پیسہ جو ہے نا آپ ان کو پکڑا دیں نا کہ جی یہ پیسے ہیں ذرا پکڑیے گا تو میں آپ سے کل لے لوں گا. ایون کہ میں اپنی بات کرتا ہوں سر، میں اپنی بیگم کو اگر وہ اپنا ان کو جو میں نے خرچہ ورچہ دینا ہوتا ہے ساری چیزوں کے علاوہ اگر کوئی پیسے پکڑا دوں تو خدا دی قسم مینوں واپس نہیں ملنے. مطلب وہ اس نے میرے ہی پیسے واپس کرنے کے لیے پوچھنا کی کرنے نے،
لو تو اسی کے چلا دینے نے ہمیں ضائع کرو گے. تو خواتین کی نیچر ہوتی ہے کہ ان سے پیسہ لینا بڑی مشکل کام ہے, جان نکل جاتی جو انہوں نے. تو فرح گوگی کی جان جو ہے وہ اس وقت شکنجے میں پھنس چکی برے طریقے سے. دیکھیں اب وہ نکلتی ہے تو نکلتی کیسے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل والے جو ہیں نا وہ بیچاری کی صدائیں, چودھری پرویز رئی صاحب اس عمر میں اڈیالہ جیل میں موجود قید ہیں اور وہ بیمار بھی ہیں. ان کو کئی بار ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. ان کو یہ سردی کی وجہ سے جو اپنا چیسٹ انفیکشن ہے یہ پرابلم ہے, لیکن وہاں پہ وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں. کہتے آ جا یار, مونس بس بڑی ہوگی یار, تینوں اکھیاں ڈیگ دیا نے, لیکن مونس صاحب آنے کو تیار ہی نہیں ہے. او بھائی وہ کہتے ہیں نا پیو پین میں تے پتر سپین میں, او موجاں لگیاں نے سپین چ, وہ موجیں کرے گا وہ کیوں واپس آئے گا. لیکن سر مونس لائی کے خلاف بھی کارروائی کا جو ہے وہ ایک آغاز ہو چکا ہے, کیونکہ مونس لائی صاحب نے واپس تو نہیں آ رہے, اور اینٹی کرپشن والوں نے مونس لائی کے کو جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. اور اس کے علاوہ مونس لاہی کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرنے کے لیے بھی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے. مونس لاہی کے تمام کیسز کا ڈیٹا انٹرپول کو بھیجا جا چکا ہے تاکہ ان کے ریڈ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے جائیں, ان کو گرفتار کیا جائے, پاکستان لایا جائے. پتہ نہیں کدوں گرفتار ہونا ہے, کدوں پاکستان ہے, لیکن سر کارروائیاں پہ آ رہی ہیں. اور کارروائیوں کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے اپنا ان کو بتانا کہ آپ آ جائیں, اور آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ اس وقت مشکل میں ہیں, لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں آ رہا سر, میں آواں گا تو مینوں تسی پھڑ لو گے. اور یہ پکڑے جانے کے خوف سے ہی تحریک انصاف کے مراد سعید ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی, جیسے کہ مراد سعید, مونس لائی, حماد اظہر, یہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بھاگے ہوئے ہیں اور کوشش کریں گے اسی پکڑے نہ جائیں. لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اشتہاری ہونے کے باوجود, مفرور ہونے کے باوجود ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جا چکے ہیں. مراد سعید صاحب کے ریٹرننگ افسر نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے. انہوں نے ایک اپیل دائر کی تھی ایپلیٹ ٹریبیونل میں, تو سر ایپلیٹ ٹریبیونل نے ان کی اپیل سن لی ہے اور ان کی سنی گئی ہے. اور اب مراد سعید صاحب کو میں خبر دے رہا ہوں, بلکہ تحریک انصاف والوں کو خبر دے رہا ہوں کہ سر جو آپ کی اپیل سنی گئی ہے, اس کے باوجود ریٹرننگ افسر کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے اور ایپلیٹ ٹریبیونل نے مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے فیصلے کو درست قرار دیا ہے. آسان لفظوں میں یہ ہے کہ مراد سعید ایپلیٹ ٹریبیونل کے فیصلے کے بعد بھی الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہے, کیونکہ یہ اشتہاری ہیں, کیونکہ یہ مفرور ہیں, کیونکہ یہ جناب سکروٹنی کے عمل کا حصہ نہیں بن سکے. تو اس لیے سر ان کے خلاف یہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور قوم یوتھ جن کے لیے ظاہر خبریں اچھی نہیں ہیں, جو کچھ ان کے لیڈران کرتے رہے اس کی وجہ سے ان کو تکلیف تو ہوتی ہے. اب ان کے لیڈران اپنے وہ کیے کی سزا بھگت رہے ہیں تو قوم یوتھ کو پریشانی ہو رہی ہے. لیکن یار قوم یوتھ جو ہے نا, پتہ نہیں یہ سوچتے کیوں نہیں, ہر بار ان کے ساتھ کوئی نہ پنجابی کہتے ہیں ہاتھ ہو جانا. ابھی انہوں نے 2-3 دن پہلے اتنی محنت کی, پوری دنیا کے سامنے مانگا, اور اتنے وہ کیا کہتے ہیں اپنا دل جوئی سے مانگا کہ اپنا کئی گھنٹے صرف کیے. پھر اس کے بعد 10 کروڑ انہوں نے کہا جی جمع ہوا ہے. اب پتہ نہیں 10 کروڑ دے وعدے ہوئے کہ 10 کروڑ روپیہ آیا ہے, لیکن سر 10 کروڑ یہ کہہ رہے ہیں. اب 10 کروڑ روپیہ اگر آیا ہے یا وعدے ہوئے ہیں تو جناب جو کاریگر لوگ ہیں نا, انہوں نے یہ 10 کروڑ کے حوالے سے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں. انہوں نے پیسہ خرچ کرنے کے لیے پلاننگ کر لی ہے. اب کچھ پیسہ تو جو ہے وہ وکیل شکیل لے جائیں گے کیسوں ویسوں میں, اور اس کے علاوہ بعض کچھ ایسے غریب وکیل بھی ہوں گے جن کو ٹکٹ تو مل جائے گا, یعنی کہ ٹکٹ پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا کس نے, لیکن ان کے پاس اگر پیسے نہ ہوئے کمپین چلانے کے لیے تو کیا کریں گے. تو سارا اہم منگن والی قوم موجود ہے, یہ آپ کو پیسہ جو ہے وہ پوری دنیا سے مانگ کے دے گی. اور وکیل نے کمپین چلانے کے لیے پیسہ لگانا ہے یا نہیں لگانا, لیکن جیب سے ضرور جانا ہے, کیونکہ سر وکیل اپنے کلائنٹ سے ملنے والا 1 روپیہ نہیں چھوڑتا. اور پی ٹی آئی تو وکلا کی کلائنٹ ہے اس وقت, چونکہ اگر وکیل پی ٹی آئی کا نام نہ لیں تو پی ٹی آئی کا نام لیوا جو ہے کوئی نظر نہیں آئے گا. اور اسی طرح قوم یوتھ کو چونا لگانے میں ان کے اپنے لیڈران نے کبھی وہ اپنا کیا کہتے ہیں ہاتھ تھوڑا نہیں رکھا. قوم یوتھ کو بتایا کہ سر ہمارے خلاف امریکہ نے سازش کی, ہماری حکومت گرائی, تو لہٰذا امریکہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں, تو ہم نے امریکہ کو کہا کہ نہیں, ایبسلوٹلی ناٹ, اور پھر نعرہ لگا لیا ہم کوئی غلام ہیں. اچھا, اس نعرے کے پیچھے یوتھیے اس طرح بھاگے ہیں نا, کمال کر دیا. میں مثال کو چھوڑ دینے لگا تھا, بڑی گندی مثال تھی. تو خیر سر, اب تحریک انصاف نے دوبارہ امریکہ میں لابنگ کے لیے 2 نئی لابنگ فرم کی خدمات حاصل کر لی ہیں. نئی کی بات کر رہا ہوں, پہلے بھی لی ہیں خدمات.
جب سے عمران خان کی حکومت کی ہے تب سے یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے. ਇੱਥੇ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋ ਯਾਰ ਹੈ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ. وہ साढ़े वास्ते उन लोगों को पैसा दे के कहते हैं सही साढ़े वास्ते कम करो. आप इनको बताएं कि इमरान खान से अच्छा आपका ताबेदार कोई नहीं. अच्छा बताने की जरूरत नहीं है, उनको ही पता आप ताबेदार है और हमें भी पता है कि आप तो वैसे ही उनके ताबेदार हैं चूंकि आपको लाने वाला अमेरिका है. सर ये जो ऐसे नहीं आपको कहा जाता कि आप एजेंट हैं. तो सर मैं आपको ज़रा खबर दे दूं जल्दी से कि सर ये इस खबर के मुताबिक और आतिफ खान है तो इनके रहनुमा तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की. उन्होंने कहा जी 2 नई फर्म्स के साथ जो है वो मुआहदे किए गए हैं. ये फर्म जो है वो एक तो इलेक्शन की मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएंगी जो पाकिस्तान में होने जा रहा है. इसके अलावा इन जो नताइज है या तफसीलात हैं ये वहाँ की अमेरिका का जो मीडिया है उसको भी शेयर करेंगे और इसके अलावा अमेरिका के पॉलिसी साज जो है उनके साथ राब्ते बढ़ाएंगे और तहरीक इंसाफ का अमेरिका के हवाले से जो सॉफ्ट इमेज है वो उनके सामने रखेंगे. तो इससे पहले भी जो लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल की थी उनका कोई जो है वो कोई $25,000 था, कोई $40,000 था. अब अंदाज़ा लगा लीजिएगा $25,000 के कितने पैसे बनते हैं और $40,000 के कितने पैसे बनते हैं और इनकी खिदमात के इवज़ जो पैसा जाएगा वो कौन देगा, ये भी एक बड़ा सवाल है. तो कौम यूथ वाले मेरे भाइयों बताइएगा आप ज़रूर. इसके लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है और आप बाकी जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा. अब तक लिए इतना ही. चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें. अल्लाह हाफिज़.